بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میں اس وقت جو میٹھا لک ہے اس سے کوئی 40 کلومیٹر مشرق کی طرف ہوں، اور ہمبڑ سے کوئی اسی طرح کوئی 30 سے 35 کلومیٹر مغرب کی طرف ہوں۔ مین شاہراہوں سے دور سرسبز وادی کہہ لیں، سرسبز میدان کہہ لیں، خوبصورت علاقہ کہہ لیں، یہ گھرا ہوا ہے کماد کی فصلوں سے۔ اس کے علاوہ زمین پر پھیلی فصلوں کا، چاول کی فصل، گندم کی فصل، کسی بھی موسم میں آئیں تو یہ علاقہ آپ کو شاداب سرسبز ہی نظر آئے گا۔ ناظرین، یہ خطہ جو ہے یہ دیکھنے کے لیے آپ کو کم از کم موٹر وے M2 کے ذریعے سے کوٹ مومن تک آنا پڑے گا، اور کوٹ مومن سے کوئی 4-5 کلومیٹر آپ کو اندر مشرق کی طرف میدانی علاقے میں آنا پڑے گا۔ آج 7 جون ہے، سال 2023 ہے، اور دن ہے بدھ کا۔ ناظرین، میں کوئی ٹپیکل جرنلسٹ نہیں ہوں اور ٹپیکل کوئی اس شعبے سے وابستہ نہیں ہوں، مگر آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ بنائی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے اس ویڈیو کو کم از کم بھی کوئی 1.5 ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھا۔ اور جب اتنے بڑے پیمانے پر ویورز نے میری ایک ویڈیو کو دیکھا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، مجھے اس پہ سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے۔ میری وہ ویڈیو جو 1.5 ملین سے زیادہ ویورز کو اپنے طرف کھینچ چکی ہے، اس کا تعلق رانجھا سے ہے۔ آج سے کوئی 2 سال پہلے جب میں نے رانجھا کے اوپر وہ ویڈیو بنائی تو تب میں رانجھا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، اور میرے لیے یہ بڑی بات حیران کن تھی کہ تخت ہزارہ کے اندر اس وقت کوئی رانجھا فیملی نہیں رہ رہی۔ تو میں نے اپنے ذرائع اور اپنے طریقہ کار کے مطابق یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ جو اس وقت رانجھا فیملی یہاں پہ رہ رہی تھی وہ یہاں سے گئی تو گئی کس طرف۔ تو دوستو، یہاں سے کوئی 15 کلومیٹر جو ہے وہ شمال سے مشرق سے جنوب کی طرف تخت ہزارہ ہے، اور میں تخت ہزارہ سے کوئی قریب 10 سے 12 کلومیٹر کے اندر دور ہوں یہاں سے۔ جی ہاں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت ہوں بچہ کلاں میں۔ بچہ کلاں بیسیکلی گاؤں ہے، اور یہ ایک کوئی زیادہ پرانا گاؤں نہیں ہے، یہ نیا گاؤں ہے۔ تاریخ میں اس کا جو اتنا لمبا ریکارڈ نہیں ہے، مگر یہ کب وجود میں آیا، کیسے وجود میں آیا، اس کی ایک حد تک جو ہے وہ اس کے قدموں کے نشان جو ہیں وہ ملے ہیں، اور یہ قدموں کے نشان جاتے ہیں اکبر کے زمانے تک۔ اس خطہ کے اندر رہنے والے تمام وہ لوگ جن کا تعلق پنجاب سے ہے، جن کو پنجابی داستانوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگاؤ ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ جو تخت ہزارہ ہے اس کے اندر صرف ایک رانجھا ہی پیدا نہیں ہوا، اس کے بعد ایک اور رانجھا بھی پیدا ہوا تھا جس کو کیما کہا جاتا ہے۔ کیما کی جو داستان ہے وہ بہت مشہور ہے، اور کیما کا جو سیدھا ٹاکرا تھا وہ تھا اکبر سے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جس ملکی کے ساتھ کیما جو شادی کرنا چاہ رہا تھا، اسی ملکی کے چچا نے اسی ملکی کا رشتہ جو ہے وہ اکبر سے طے کرانے کے چکر میں، اکبر سے طے کرانے کے وہ پوری پلاننگ میں تھا، اور مطلب اس رشتے کا یہ تھا کہ وہ جو شاہی دربار تھا اس تک اپنی پر اثر رسائی جو ہے وہ چاہتا تھا۔ جب اس ساری چیز کا جو ہے وہ علم ہوا اکبر کو، تو اس نے اس رشتے سے نہ صرف انکار کر دیا، بلکہ اس کا جو چاچو تھا ملکی کا، اس کے ساتھ برتاؤ بھی جو ہے وہ بھی سختی کا کیا، سلوک اس کے ساتھ ٹھیک نہ کیا۔ تو یہ سلسلہ وہاں سے یہاں تک پہنچتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ گو کہ ظاہری طور پر اکبر نے اس چیز کو جو ہے وہ ختم کر دیا تھا، مگر یہ جو فیملی تھی، جو رانجھا فیملی کے لوگ تھے، وہ اس معاملے کو سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ براہ راست جو ہے وہ اس کے ساتھ اب معاملہ ہے، تو انہوں نے اس ایک جو ایڈمنسٹریٹو پاور ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے روپوشی اختیار کی، یا اس سائڈ پہ جنگل میں آ گئے۔ اب یہ اس جنگل میں آنے کے بعد جو اپنے ان کا ایک اندر کی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو چھپا بھی نہیں پاتے تھے، نہ چھپا سکتے تھے، اور شو آف بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔
تو جس وجہ سے یہ مختلف جو ان کے اب تک رسوم و رواج آ رہے ہیں ان کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ چیز جو ہے وہ ظاہر بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس چیز کے آڑ میں چھپا بھی رہے ہیں۔ تو میں نے کافی اس چیز کا جو ہے وہ قریب سے دیکھا ہے۔ تو وہ جو فیملی تھی وہ جب یہاں پر آئی تو انہوں نے اپنے آپ کو ری سیٹل کیا۔ ناظرین، آج سے 400 سال قبل یہ علاقہ جو ہے وہ بالکل جنگل بھی تھا، اور جنگل ہونے کے علاوہ جو لوگ یہاں پر کاشتکاری میں مصروف تھے اس زمانے میں، انہوں نے کنوؤں کے ذریعے سے اس ایریے کا جو ان کا گزر بسر تھا اس کے لیے جو فصلیں اگاتے تھے وہ کنوؤں کے ذریعے سے اگاتے تھے۔ بہت بعد میں یہاں پہ نہری نظام آیا، اور نہری نظام آنے کی وجہ سے یہ جو خطہ ہے وہ نہروں کی وجہ سے زیادہ جو ہے وہ سیراب ہونے لگا، اور اب بھی اس کے اطراف میں نہریں ہیں۔ اور نہروں کے علاوہ اس گاؤں کے جو مشرق میں وہ ایک بڑی مشہور جگہ ہے جس کو کہتے ہیں سیم نالہ۔ سیم نالہ پہ تمام راستے اکٹھے ہوتے ہیں یہاں سے۔ ماضی میں جب پارٹیشن سے پہلے کی بات کریں تو اس سیم نالہ سے کوئی 2 سے 3 ایکڑ گاؤں جو تھا وہ دور تھا۔ سرکاری اور ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ماضی میں گھوڑا ہر صاحب حیثیت کے لیے ضروری ہوا کرتا تھا، اور اس گھوڑا کا جو استعمال تھا وہ فوجی سطح پہ اور سرکاری سطح پہ بھی ہوتا تھا، اور اس کے لیے اس کو پالنا سب کے لیے تقریباً ضروری ہوتا تھا۔ تو اس گاؤں کے اطراف میں بھی گھڑ دوڑ آج بھی اس چیز کی علامت ہے، جسے اب روڈ کا درجہ دے دیا گیا، اور اس کو سرکلر روڈ کے نام سے یہ لوگ اس جدید دور میں جانتے ہیں، جبکہ ماضی میں اس گاؤں کے اطراف میں یہ گھڑ دوڑ کے لیے جگہ استعمال ہوتی تھی۔ بچہ کلاں کی گلیوں میں جب بندہ گلیوں کو مشاہدہ کرتا ہے تو اس میں کبھی بھی یہ نہیں لگا کہ یہاں پر کبھی باقاعدہ طور پر کوئی قلعہ رہا ہے۔ ہاں، البتہ کچھ قدیمی گھر ایسے ہیں جن کی حیت اور جن کی جو ہے وہ بناوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی 130 سال کے اندر اندر بنے ہیں۔ گاؤں کے اندر اس وقت موجود وہ فیملیز جو مائگریٹڈ ہیں، انڈیا سے یہاں پر آئی ہیں، ان کی مقدار کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کبھی اس کے اندر نان مسلم یعنی ہندو اور سکھ جو تھے وہ ڈومینیٹڈ پوزیشن میں رہے ہوں۔ گاؤں کی بڑی مسجد اور گاؤں کے جو چند بڑے گھر ہیں ان کی حالت دیکھ کے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ شروع سے ہی مسلم ڈومینیٹڈ آبادی رہی ہے، اور وہ مسلمز جو تھے وہ رانجھا ہی کی فیملی میں سے تھے اور رانجھا ہی تھے، اور آج بھی انہی میں سے یہاں پر ایک جو صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں وہ انہی کے گھر میں سے ہیں، اور یہاں پہ جو مقامی اور صوبائی سیاست ہے اس کے اندر ان کا اچھا خاصا بھی کردار ہے۔ ایک اور چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر ان کا کردار ضرور ہے سیاست میں، مگر ان کے پیچھے نیب کو آتے ہوئے یا ایجنسیوں کو آتے ہوئے کبھی نہیں سنا کہ ان کے پیچھے کوئی نیب آ رہی ہے یا ایجنسیاں آ رہی ہیں۔ یہ ان کی ایک پازیٹیو چیز ہے، گو کہ میں ان کا ووٹر نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی کوشش کی ہے کہ ان کے حلقے میں بھی نہیں ہوں، مگر یہ ہے کہ یہ بھی نہیں سنا کہ کبھی ان کے پیچھے نیب بھاگی پھر رہی ہے، یا ایجنسیاں ان کو فون کر کے ادھر سے ادھر کر رہی ہیں، یا یہ ایجنسیوں کے اس میں آتے ہوں۔ ماضی کا ڈیرہ اپنا بچہ کلاں اور موجودہ گاؤں بچہ کلاں، بلکہ یونین کونسل بچہ کلاں، کہ یہ سارے گھر آپس میں اس حد تک انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ آج بھی اتفاقاً میں ایک گلی میں سے جب گزر رہا تھا تو اس میں کچھ معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے، اور وہ معاملات یہ ہیں کہ گلی میں سے گزرتا ہوا صاحب جو ہے وہ گھر کے اندر موجود جو خواتین ہیں ان سے بات کر رہے ہیں۔ آگے چل کے آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ بات چیت کیا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ عکاسی کرتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا ڈیرہ اور چھوٹا سا گاؤں رہا ہے ماضی میں، جس میں سارے گھر آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ پاکستان بننے کے وقت تک اگر بات کریں تو یہاں پر ایک پرائمری اسکول تھا بچوں کا کوئی اسکول نہیں تھا۔ 1963 میں یہاں پر جو بچوں کا اسکول تھا اس کو مڈل کا درجہ دیا گیا، اور جو بچیوں کا ہے اس کو پرائمری کے طور پر یہاں پر لانچ کیا گیا۔ آج اس وقت تک اس کے اندر گاؤں کے اندر جو ہے وہ بچوں کا ہائی اسکول ہے اور بچیوں کا بھی ہائی اسکول ہے۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں یہاں پہ، اور وہ چونکہ ان لوگوں کے اپنے ذاتی بزنس ہیں، اس وجہ سے ان کے فرداً نام لینا وہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ گلیوں میں، گاؤں میں اور چلتے پھرتے ویڈیوز بنانا اتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ یہاں پر ہر 1 سیکنڈ کے بعد اگر کوئی خاتون آ جاتی ہے تو اس کو ڈسکنیکٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پرائیویسی بھی ہوتی ہے، لوگوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اور اسی طرح لوگ جو ہیں وہ کیمرہ کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتے، اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔
یہ جتنا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آفٹر پارٹیشن یعنی پاکستان بننے کے بعد یہ ساری ترقی ہوئی ہے اس گاؤں کے اندر۔ جو پاکستان بننے سے پہلے کی آبادی ہے وہ میں ابھی آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں۔ یہ بھی نئی آبادی ہے کیونکہ اتنی بڑی بڑی گلیاں یہاں پر بعد میں سامنے آئی ہیں، اور یہاں پہ یہ جو گلی ہے اس کے اینڈ یہ گلیاں بھی قدر بڑی ہیں، یہ اتنی گلیاں نہیں۔ اب یہ جو گلیاں ہیں، یہ جو سامنے آپ کو ایک سایہ سا نظر آ رہا ہے، اس سائے میں یہاں سے جو مکانوں کی حیت اور مکانوں کے اندر لگا جو ان کے آپس میں ڈسٹینسز ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ بیفور پارٹیشن کے ہیں، اور یہاں سے پرانا رچہ جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے۔ چل کھانا کھا چکے کیوں روزے رکھے ہوئے آج جڑا بڑولی چا کتو ہے سالن چاڑے اولا لے آؤ لے آؤ کوئی منگی جھولا کمائی نظاری کھیت کرانا آج کدھر ہے ان کو رانجھا سرگودا کی شناخت ہے، بہت بڑا نام ہے، اور موجودہ جو رانجھا فیملیز ہیں چاہے اس میں ادھر کے ہوں یا ادھر کے، میں سیاسی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، تو یہ بھی اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں۔ مگر یہ سفر کہ اصل رانجھا جو ہے اس کا جو ٹبر ہے، اس کے جو قبیلہ ہے، وہ یہاں تک کب آیا یہ بڑی مشکل سے تلاش کیا گیا ہے، اور امید ہے کہ یہاں پہ چونکہ ہر گھر جو ہے وہ رانجھا فیملی سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ ماضی کا جو ایک اس کو کسی اچھے طریقے سے تو نہیں یاد کیا جاتا، مگر یہ ہے کہ اب اس کو جو ہے ایک بطور ہسٹوریکل پرسنالٹی لیا جاتا ہے، اور یہ ان میں سے کون سا گھر تسلیم کرتا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، مگر میری اپنی ریسرچ جو ہے وہ یہاں تک لائی ہے
کہ اس وقت چونکہ یہ جنگل تھا اور یہاں پر آ کر وہ فیملی کی پوری آباد ہوئی، اور یہ بات ہے اکبر کے زمانے کی، اور اکبر کے زمانے کا جو ریکارڈ ہے اس میں سے کچھ حد تک جو ہے وہ رسائی ہوئی ہے، اور باقی انشاءاللہ کچھ دوست ہیں انڈیا کے اندر جن کے ذمہ لگایا گیا ہے، اور وہاں سے اگر ان کو کچھ نہ کچھ ملا تو ضرور ہم بتائیں گے کہ اس کے جو اگلے اس وقت تک جو مالیہ دے رہے تھے جن کا تعلق جڑتا ہے اوپر، تو وہ کون سے ہیں۔ لیکن تاحال یہاں تک جو ہے وہ یہ میری اپنی ریسرچ جو ہے اس کے مطابق یہاں تک پہنچا ہوں کہ رانجھا وہاں سے ہجرت کر کے وہ پورے کا پورا ٹبر جو ہے وہ جنگل میں آیا تھا، اور جنگل میں آ کے یہاں پر انہوں نے نیا ڈیرہ آباد کیا تھا، اور یہ اس لحاظ سے یہ وہی گاؤں بنتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کب تک کتنی دیر لگتی ہے اور کہاں تک پہنچتے ہیں، تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔